نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الحجر جو کہ مکی صورت ہے، اس سورہ مبارکہ میں 99 آیتیں ہیں اور 6 رکوعات ہیں۔ مختصر چھوٹی آیتیں ہیں اور اس سورہ مبارکہ کی جو ابتدائی آیات ہم نے پڑھی ہیں ان کی تعداد 25 ہے، جن میں سے پہلے ہم آیت نمبر 1 سے 15 تک بات کریں گے، پھر 16 سے 25 تک۔ یہ جو آیات ہیں آیت نمبر 1 سے 15 تک، اس میں جو عنوانات بیان ہوئے ہیں ان کو جاننے سے پہلے ایک دفعہ بطور تذکیر، بطور یاد دہانی پھر سے ذہن میں رکھ لیجیے کہ مکی صورتوں کے اندر عمومی طور پر 3 عنوانات وضاحت کے ساتھ بیان کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت اور نمبر 3 آخرت۔ درمیان میں کہیں قرآن پاک کی حقانیت، فرشتوں کی سچائی یا ان کا وجود، ایمانیات کے دوسرے شعبے وہ بھی بیان کیے جاتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر یہ 3 باتیں ہوتی ہیں۔ اب یہ جو 15 آیات کریمہ ہیں ابتدائی، ان میں قرآن مجید کے حوالے سے ایک بات بتائی گئی ہے اور دوسری بات مشرکین کے حوالے سے ان کے رویے اور ان کی حسرت کو بیان کیا گیا ہے۔ بس 2 باتیں۔ پہلی بات قرآن مجید کی شان، عظمت اور اس کی حفاظت کے حوالے سے کی گئی،
اور بتایا گیا کہ قرآن مجید اس کو کتاب بھی کہتے ہیں، یہ قرآن بھی ہے، اور یہ منزل من اللہ ہے، اور اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اس بات کو تھوڑا سا ہم کھولیں گے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن پاک نے سورہ حجر کی آیت نمبر 9 میں، یعنی انہی آیات میں سے آیت نمبر جو 9 ہے، اس میں یہ بیان کیا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ جو بات قرآن پاک نے کہی کہ قرآن کی حفاظت بھی ہم کرنے والے ہیں، اس کو نازل کرنے والے بھی ہم ہیں، تو قرآن کی حفاظت اللہ پاک نے اس کے مختلف ذرائع رکھے ہیں، مختلف اسباب پیدا کیے ہیں۔ قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ پاک نے خود کیوں لی؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابدی اور دائمی معجزہ ہے، اور معجزہ جو ہوتا ہے وہ انسانوں کی دسترس سے باہر ہوتا ہے۔ اسے نقصان پہنچانا بھی، اسے ختم کرنا بھی، اور اس کے اندر تغیر و تبدل کرنا بھی انسانوں کی دسترس سے باہر ہوتا ہے۔ اس کی حفاظت اللہ پاک فرماتے ہیں، اور چونکہ یہ تمام معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ ہے، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کو معجزات اللہ پاک نے دیے ہیں، ان تمام معجزات میں سب سے بڑا معجزہ کون سا ہے؟ قرآن مجید۔ تو قرآن مجید کو اس لیے اللہ نے اپنی طرف اس کی نسبت فرمائی کہ ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن پاک کی حفاظت کو اللہ تعالیٰ نے، میں نے کہا کہ اس کی حفاظت کے لیے اسباب اور ذرائع مختلف رکھے، اتنا عجیب انداز اختیار کیا ہے قرآن پاک کی حفاظت کا کہ جو چیزیں یا جو مناسب یا حیثیت یا درجے قرآن سے وابستہ تھے، ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ کر دیا ہے۔ محفوظ سے مراد ان سب کی اللہ پاک نے حفاظت کی ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اللہ پاک نے اس زبان کی حفاظت کی ہے۔ اتنی طویل المیعاد زبان اور کوئی نہیں ہے، اتنے عرصے سے بولی جا رہی ہو اور بالکل انہی الفاظ میں بولی جا رہی ہو، انہی الفاظ میں لکھی جا رہی ہو جو الفاظ قرآن پاک میں موجود ہے۔ وہ ماحول، وہ حالات جو قرآن کے نزول کے زمانے کے تھے، اللہ پاک نے ان حالات اور اس ماحول کو بھی محفوظ فرمایا احادیث مبارکہ میں بیان کروا کر۔ صحابہ اکرام نے اس ماحول کو ذکر کیا۔ ہم ایسے بیٹھے ہوئے تھے، یوں حضور علیہ السلام کے ہمارے درمیان چہرے کے اثرات بدلنا شروع ہو گئے، اور پھر کچھ دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات پڑھی، ابھی حالات بتائے جا رہے ہیں، پھر وہ واقعات نقل کیے جا رہے ہیں قرآن پاک کے پس منظر میں، کہ جیسا کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح اور شادی، اور حضور علیہ السلام کے گھر میں صحابہ کرام کا بیٹھ جانا، یا اسی طریقے سے جنات کا آ کر کے حضور کی مجلس میں شرکت کرنا، بات سننا، سن کر کے چلے جانا، قرآن پاک نے بھی اس کو بیان کیا۔ ایسے واقعات، حالات اور پس منظر اللہ پاک نے ان کی بھی حفاظت کی ہے، وہ ہم تک پہنچائے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن پاک نے ان ہستیوں کو جنہوں نے سب سے پہلے قرآن پاک کو اخذ کیا، قبول کیا، اپنے سینوں میں اتارا، ان ہستیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ان کی عزتوں کو، ان کی عظمتوں کو اور ان کی شانوں کو برقرار رکھا ہے، اور وہ صحابہ کرام۔ قرآن مجید کے حفاظت میں اگر آپ اس کے لب و لہجے کو دیکھیں تو قرآن مجید 7 لہجات میں پڑھا جاتا ہے۔ دنیا کے اندر 7 طرح سے اس کی ادائیگی کی جاتی ہے، اس کے حروف کی ادائیگی 7 طرح سے کی جاتی ہے۔ یہ جو 7 طرح سے اس کی حروف کی ادائیگی ہے، لہجہ نہیں، حروف کی جو ادائیگی ہے، اللہ پاک نے اس کی بھی حفاظت فرمائی ہے، اور وہ آج تک وہ سلسلہ اسی طرح چلا آ رہا ہے۔
لوگ اس پر محنت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، اس کے مطابق پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید کی ترتیل کی اللہ پاک نے حفاظت فرمائی ہے کہ ہر دور میں قرآن پاک کو بہتر سے بہتر پڑھنے والے، خوبصورت سے خوبصورت پڑھنے والے لوگ موجود ہیں۔ قرآن پاک کے الفاظ کی اللہ پاک نے حفاظت فرمائی ہے زبان کے ذریعے سے، تو اس کے معنی کی بھی اللہ پاک نے حفاظت فرمائی ہے۔ اس کے معنی کو اللہ پاک نے محفوظ رکھا ہے ان ذرائع اور اسباب کے ذریعے سے جس کو ہم اصول حدیث، اصول فقہ اور حدیث، اور پھر اصول تفسیر جس کو کہتے ہیں، اور ان تمام ذرائع کے ذریعے سے اللہ پاک نے قرآن پاک کے معنی کی حفاظت فرمائی۔ قرآن پاک پر زبر زیر پیش کا مسئلہ، اس کو اللہ پاک نے یوں محفوظ فرمایا، اس کے لیے اس دنیا میں ایک مستقل ایک فن اور ایک علم اللہ پاک نے متعارف کروایا، اور اس فن پر لوگ محنت کرتے ہیں، اس علم پر لوگ محنت کرتے ہیں، علم نحو، اور اس کے ذریعے سے قرآن پاک کی زبر زیر پیش کو جانتے ہیں، اس کی برکت سے عربی کی زبر زیر پیش کو جانتے ہیں، اس کی برکت سے حدیث کی زبر زیر پیش کو جانتے ہیں۔ تو یہ سارا کا سارا بنیاد ہے قرآن پاک۔ فقہ کی جتنی تعلیم ہے اس کا ماخذ اور اس کی بنیاد، اس کی اساس وہ قرآن پاک ہے۔ پہلے نمبر پر کوئی بھی فقیہ اپنے کسی بھی استنباطی مسئلے کو دیکھے گا تو اس کے لیے سب سے پہلے وہ دوڑتا ہوا آئے گا قرآن کی دہلیز پر، یہاں سے دلیل ڈھونڈے گا، وہ اس کو دلیل ایسی نظر آئے کہ جو دلالت النص ہو، اشارت النص ہو، اقتضاء النص ہو، عبارت النص ہو، کسی بھی، یعنی قرآن پاک کے الفاظ اس کو بطور دلیل مل جائیں، یا قرآن پاک کے الفاظ میں اشارہ مل جائے اس طرف، یا قرآن پاک کے الفاظ سے حاصل ہونے والا معنی اور مفہوم مل جائے، یا قرآن پاک پر کسی اور ضابطے اور قانون کے مطابق اور قرآن پاک کی اس آیت کو دیکھ کر کے دونوں کو آپس میں جوڑ کر کے قیاس کی ضرورت، یعنی قرآن مجید کی بنیاد اللہ پاک نے قرآن پاک کو رکھا ہے فقہ کے لیے۔ اسی طریقے سے ہماری جو معاشرتی زندگی ہے اس میں اخلاقی اقدار جتنی بھی ہیں، ان اخلاقی اقدار کی بنیاد کیا ہے؟ قرآن پاک۔ تو قرآن مجید کو اللہ پاک نے محفوظ کیا ہے اس انداز سے بھی کہ اس قرآن پاک کے جو صیغے ہیں ان صیغوں کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مستقل فن جس کو علم صرف کہتے ہیں وہ متعارف کروایا۔ اس کے اندر ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، درجنوں علوم اور فنون ہیں۔ ان علوم اور فنون کو لوگ پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے کہ قرآن پاک پر دسترس حاصل ہو جائے بہت بڑا وقت لگاتے ہیں، سال ہاتھ سال لگتے ہیں۔ یہ سارا کیا ہے؟ قرآن پاک کو محفوظ کرنے کے لیے ہے۔ قرآن پاک کو محفوظ کرنے کے لیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سینوں کو کھولا ہے، ان سینوں میں قرآن پاک کے الفاظ کو جمع کروایا ہے جس کو ہم حافظ قرآن کہتے ہیں۔ آج پوری دنیا میں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ ہیں جو قرآن پاک کے حافظ ہیں، اور ان میں سے لاکھوں لوگ ایسے ہیں جن کو قرآن پاک بہت اچھا یاد ہے، اور ان لاکھوں میں ہزاروں لوگ ایسے ہیں کہ جو قرآن پاک کے کمپیوٹر ہیں۔ آپ ان کو آیت کریمہ آگے پڑھائیں، آیت کریمہ پیچھے پڑھائیں، وہ پیچھے کو بھی پڑھتے جائیں گے، وہ آگے کو بھی پڑھتے جائیں گے۔ وہ آپ کو بتائیں گے کہ فلاں پیج کے آخر میں فلاں لفظ ہے اور اگلے پیج کے پہلا لفظ یہ، یعنی وہ آپ کو ہر اعتبار سے بتائیں گے۔ تو یہ سارا کا سارا سسٹم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مقدس کی حفاظت کے لیے کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اتنی بات ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ ہے کہ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو قرآن پاک کا غلط معنی کرتے ہیں، غلط مطلب بیان کرتے ہیں، تو قرآن پاک کی تو حفاظت مشکوک ہو گئی نا۔ یہ جو دعویٰ ہے کہ الفاظ بھی محفوظ ہیں، معنی بھی محفوظ ہے، تو دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو قرآن پاک کا غلط معنی کرتے ہیں۔ مثلا بہت سارے لوگوں نے دنیا میں قرآن پاک کے اندر جو موجود لفظ ہے جنت، اس کا معنی صرف اور صرف راحت کیا ہے، آخرت کا حساب کتاب، اس کا معنی صرف ایک جسے کہتے ہیں نا کہ اپنا محاسبہ ہے کہ دنیا کے اندر محاسبہ کرنا، یعنی وہ آخرت کا تصور ہی نہیں رکھتے۔ حدیث کے وہ منکر ہیں تو قرآن پاک کے الفاظ کے اپنے معنی کرتے ہیں۔ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز ذکر کے لیے ہے، تو انہوں نے اس کا معنی اور مفہوم یوں کیا ہے کہ جناب ذکر کرتے رہو، نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔
تو معنی تو لوگ غلط کر رہے ہیں، تو پھر قرآن پاک کی حفاظت کیسے ہو گئی؟ اس کا جواب یہ ہے، بڑا آسان لفظوں میں ایک جواب دینا چاہوں گا، اللہ کرے آپ کو سمجھ میں بات آ جائے۔ میں اور آپ کسی شخص کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اس کی یہ تحریر، اس کا یہ ترجمہ، اس کی یہ وضاحت غلط ہے، یہ کہتے ہیں نا، ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ غلط ہے، یہ کیسے پتہ چلا؟ کہ قرآن پاک کا ٹھیک معنی ہمارے سامنے ہے۔ ٹھیک معنی نہ ہوتا تو ہم غلط کا اندازہ کیسے کر سکتے؟ ٹھیک ہے معنی تو غلط کا اندازہ ہو گیا، تو یہ غلط کا اندازہ ہو جانا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے حفاظت کر رکھی ہے۔ بس اتنی بات سمجھ، ٹھیک ہے جی؟ تو پہلی بات ہو گئی ختم۔ اب دوسری بات ہے کہ مشرکین کا حسرت کرنا یا مشرکین کا رویہ، یہ دو بات، مطلب دو الگ الگ جزیات ہیں مشرکین کے حوالے۔ اس کا لب لباب یہ ہے کہ ان آیات کریمہ میں بیان کیا گیا ہے کہ محبوب ان قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ جو مشرک آج آپ کا، ہماری توحید کا، ہمارے کلام مقدس کا انکار کر رہے ہیں، ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب یہ حسرت کریں گے کہ کاش کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں، کاش ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ یہ حسرت کب کریں گے؟ ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ کافر حسرت کریں گے بوقت نزع کی کیفیت جب طاری ہوگی، فرشتے جب ان کی روح نکالنے کے لیے آئیں گے، انہیں اپنے سامنے جہنم نظر آئے گی، فرشتوں کا وہ بھیانک چہرہ ان کے سامنے ہوگا، آخرت کا خوف ان کے سامنے جب ہوگا، اس وقت یہ افسوس کریں گے کاش کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ لیکن اس وقت کا افسوس قابل قبول۔ پھر قبر میں جب اتارے جائیں گے، برزخ کی زندگی میں محاسبہ جب ہوگا، حساب کتاب ہوگا، سوال جواب ہوں گے، اس وقت یہ افسوس کریں گے کہ کاش کہ ہم مسلمان ہوتے، درست جواب دے دیتے۔ عذاب میں مبتلا ہوں گے تو حسرت کریں گے کاش کہ ہم مسلمان ہوتے، عذاب سے بچ جاتے۔ میدان محشر میں جب اٹھائے جائیں گے اور اس وقت ان کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اس وقت حسرت کریں گے، افسوس کریں گے کاش کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ پھر ان کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا، اس وقت حسرت کریں گے کہ ہم کاش کے مسلمان ہوتے ہیں۔ پھر جہنم میں جا کر کے جب ان کو جنت کا محل دکھایا جائے گا، جہنم میں بیٹھا کر کے جنت کا محل دکھایا جائے گا کہ اگر تم راہ راست پہ چل رہے ہوتے تو تم اس محل میں ہوتے، وہ فلاں محل میں، اس وقت ان کی حسرت کی انتہا ہوگی کہ اے کاش کے ہم مسلمان ہوتے، تو یہ حسرت کریں گے۔ اب یہ حسرت کرنے والے، ان کو قرآن پاک نے ابتدا میں بیان کیا کہ عنقریب وہ وقت آنے والا ہے جب کافر لوگ حسرت کریں گے، فرمایا لیکن آج جب کہ اس حسرت کو دور کیا جا سکتا ہے، اس حسرت کے لیے ان کو وقت ہی نہ ملے یا اس حسرت کی طرف جائے ہی نہ، اس کے لیے بہترین صورت یہ ہے کہ آج اپنی زندگی میں قرآن پاک کو مان لیں، آج اپنی زندگی میں اللہ کو مان لیں، آج اپنی زندگی میں رسول کو مان لیں۔ لیکن یہ آج ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو حسرت تو پہلے انہوں نے کرنی ہے۔ ان کا رویہ آج کیا ہے؟ فرمایا اے محبوب، ان کا رویہ آج کی زندگی میں یہ ہے کہ وہ آپ پر نازل ہونے والے کلام پر شک کرتے ہیں اور آپ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب تو آپ نے خود سے بنا رکھی ہے، اور نعوذ باللہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ مجنون ہیں۔ آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر آپ واقعی سچے ہیں تو پھر فرشتے ہمارے سامنے آ کر کے ہمیں کیوں نہیں کہہ دیتے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری باتیں جو یہ کر رہے ہیں، یہ نہیں کر رہے، اس سے پہلے بھی جو رسول تشریف لائے تھے ان کے ساتھ ان کے بڑوں نے، ان کے بزرگوں نے ایسی ہی جماعتیں دی جنہوں نے اس وقت کے رسولوں اور نبیوں کا انکار کیا، پھر بعد میں وہ حسرت کرتے رہتے گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ الف لام را، اللہ عالم بمرادی، حروف مقطعات میں سے اس کا معنی اللہ ہی جانتے ہیں۔ یہ کتاب اور قرآن روشن کی آیتیں ہیں۔ دیکھیے، کتاب کہتے ہیں لکھی ہوئی چیز جس کو لکھا جاتا ہے، اور قرآن کہتے ہیں پڑھے ہوئے کو۔ آپ پوری دنیا کا ایک سروے کیجئے، پوری دنیا میں آپ کو سب سے زیادہ لکھی ہوئی تحریر وہ کس کی ملے گی؟ قرآن پاک۔ قرآن پاک لکھی ہوئی صورت میں سب سے زیادہ، پوری دنیا میں سب سے زیادہ لکھی ہوئی صورت میں قرآن پاک موجود ہے۔ سینکڑوں تو اس کی تفاسیر ہیں اور درجنوں زبانوں میں اس کا ترجمہ اور تفسیر لکھی گئی ہے، اور جو
الفاظ بغیر ترجمے اور تفسیر کے لکھے گئے ہیں، وہ اتنے پرنٹڈ ہیں کہ پوری دنیا میں اس کا عشر اشیر بھی کوئی کتاب نہیں لکھی گئی، پرنٹ نہیں کی گئی، ٹھیک ہے. اور پڑھا اتنا گیا ہے کہ قرون اولیٰ سے لے کر کے آج تک تقریباً 1450 سال میں اس کی گنتی انسانوں کے فہم و تصور سے بھی باہر ہے کہ اس کو کتنی دفعہ پڑھا گیا ہوگا. آپ غور کیجئے، ایک بچہ جو صبح قرآن پاک پڑھنا شروع کرتا ہے اور شام تک پڑھتا رہتا ہے، اگر اس کا ایوریج ٹائم نکالا جائے کہ وہ 7 گھنٹے پڑھتا ہے، 7 گھنٹے پڑھتا ہے، تو درمیانی رفتار میں اگر قرآن پاک کو پڑھا جائے تو 30 منٹ میں ایک پارہ ہوتا ہے. گویا ایک بچہ ایک دن میں 14 پارے پڑھتا ہے. ایک بچہ ایک دن میں 14 پارے پڑھتا ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ پاکستان کے اندر 12 وفاق ہیں اس وقت، 12 بورڈ ہیں جو مدارس کے، ان میں سے سب سے بڑا بورڈ وفاق المدارس العربیہ ہے. اور اس سال وفاق المدارس العربیہ کے طلباء میں سے 5 لاکھ کے قریب حفاظ کرام نے امتحان کیا ہے. یہ ایک سال کی بات ہے، اور وہ 12 میں سے ایک بورڈ کی بات کر رہا ہوں. باقی بورڈز کے اندر بھی اپنے اپنے جگہ پر. تو اب اگر یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے امتحان دیا ہے، اور ایسے حافظ جنہوں نے ابھی امتحان بھی نہیں دیا، ان کی تعداد بھی اس کے سوا ہے. تو اب اس صورت کو دیکھ کر آپ اندازہ کریں کہ جو بچے مدارس میں پڑھ رہے ہیں، اگر وہ 5 لاکھ بچے امتحان دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ 15 لاکھ بچے کم از کم قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں. کم از کم میں بات کر رہا ہوں. تو 15 لاکھ بچوں میں سے ہر روز 15 لاکھ بچے 14 پارے پڑھتے ہیں. آپ اندازہ کیجئے قرآن پاک کے پڑھنے کی مقدار اور تعداد کتنی ہو جاتی ہے. انسان کا جو وہم و تصور ہے اس سے باہر ہے. اور پھر یہ 1450 سال سے سلسلہ چل رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک چلتا رہے گا. تو قرآن مجید دنیا میں سب سے زیادہ لکھی ہوئی کتاب کی حیثیت سے بھی سب سے زیادہ آگے، اور پڑھنے کے لحاظ سے بھی سب سے زیادہ پڑھی ہوئی. اور تیسری بات فرمائی گئی کہ یہ مبین یعنی روشن ہے. کیا معنی؟ اس کی آیات روشن ہے. آیات سے مراد اگر یہ الفاظ ہوں تو تب بھی یہ روشن ہے. آیات سے مراد اگر احکامات ہوں تو تب بھی روشن ہے. آیات سے مراد اگر موعظت ہو تو تب بھی روشن ہے. آیات سے مراد اگر قصص اور امثال ہوں تو تب بھی، یعنی اس کی ایک ایک ادا اور ایک ایک چیز اور ایک ایک قصہ اور ایک ایک واقعہ اور ایک ایک مثال وہ کیا ہے؟ روشن ہے. کیسے روشن ہے؟ کہ اس کو انسان پڑھتا ہے تھوڑا سا عناد سے ہٹ کر، ضد سے ہٹ کر، ہر ترمی سے ہٹ کر، اس کو جیسے جیسے پڑھتا جاتا ہے اس کا دل منور ہوتا جاتا ہے، روشن ہوتا جاتا ہے. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. کسی وقت کافر لوگ آرزو کریں گے اے کاش وہ مسلمان ہوتے. کسی وقت، آج نہیں لیکن کسی وقت کریں گے. ذرہم یاکلوا ویتمتعوا، میں نے اس کی تشریح آپ کو سامنے عرض کر دی ہے. ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون. محبوب ان کو ان کے حال پر رہنے دیجئے کہ کھا لیں اور فائدے اٹھا لیں، اور مدت ان کو مشغول کیے رہیں، یعنی ایک طویل مدت تک ان کو مشغول کیے رہیں یہ سارے معاملات. معنی یہ ہے، دیکھیے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی ہے کہ محبوب ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجیے. مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ کوئی دعوت کا کام نہ کریں، آپ ان کو تعلیم نہ دیں، آپ ان کو نصیحت، یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ اگر ضد اور عناد کی وجہ سے اگر رائے راست پر نہیں آتے تو ان کا رائے راست پر نہ آنا ان کا اپنا قصور ہے. آپ تعلیم دینے والے کا قصور نہیں ہے، تبلیغ کرنے والے کا قصور نہیں ہے. آپ کا کام تعلیم دینا ہے، تبلیغ کرنا، آپ وہ کام کر رہے ہیں. اب اگر یہ نہیں مانتے تو ان کا اپنا قصور ہے. ایک وقت تک یہ مہلت ان کو مل رہی ہے، اور اس وقت کے بعد فسوف یعلمون، اس انجام کو یہ عنقریب جان لیں گے جس کا ان کو وعدہ کیا گیا ہے. وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم. اور ہم نے کوئی بستی ہلاک نہیں کی مگر اس کا وقت معین تھا. یعنی ہر ایک بستی کو، ہر ایک علاقے کو ہم نے وقت معین پر ہی تباہ کیا، ختم کیا. یہ اشارہ ہے، دھمکی ہے، وارننگ ہے.
ان لوگوں کے لیے جن کو قرآن پاک نے اپنا مخاطب بنایا ہے کہ دیکھو تم بھی راہ راست پر آ جاؤ، ورنہ پچھلی بستیوں کو اگر ہم نے ہلاک کیا ہے تو آپ کا ہلاک کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ ما تسبق من امت اجلها وما يستأخرون، کوئی جماعت اپنی مدت سے نہ آگے نکل سکتی ہے نہ پیچھے رہ سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ عقیدہ اور نظریہ کلیئر کیا گیا ہے۔ کیا مطلب کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ دندناتے پھرتے ہیں۔ حضور کے زمانے میں بھی بہت سارے کافر سینے چوڑے کر کر کے پھر رہے تھے، حالانکہ قرآن پاک کی مخالفت کرتے تھے، اللہ کی توحید کو نہیں مانتے تھے، بت پرستی کرتے تھے، لیکن ان کو مبتلا مصیبت نہیں کیا گیا۔ تو دیکھنے والوں کو شک پڑ سکتا تھا کہ یار کیا مسئلہ ہے، ان کو عذاب میں مبتلا کیوں نہیں کیا جا رہا؟ اللہ پاک نے اس کا جواب دیا کہ ہر ایک کو مہلت دی ہوئی ہے ایک وقت تک، جب وہ وقت آ جائے گا تو پھر نہ تقدیم ہوگی نہ تاخیر ہوگی۔ وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، یہ ان کا رویہ ہے، یہ ان کا پیچھے ان کی حسرت بیان ہوئی، اب ان کا رویہ کہتے ہیں کہ اس شخص شخص یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کرتے تھے کہ اے شخص، اے فلاں، نزل علیہ الذکر انک لمجنون، جس پر نصیحت نازل ہوئی ہے تو دیوانہ ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتے تھے کہ اے وہ آدمی جس پر یہ نصیحت نازل ہوئی ہے، یعنی قرآن پاک نازل ہوا ہے، تم تو دیوانے ہو، نعوذ باللہ۔ لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتا؟ فرشتے تو ہر انسان کے ساتھ ہیں، کرامن کاتبین ہر انسان کے ساتھ ہیں کہ نہیں؟ تو پھر یہاں فرشتوں کو لانے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، فرشتوں کو لانے کا مطالبہ ان کی طرف سے، وہ قطعاً ان فرشتوں کی بات نہیں کر رہے، وہ چاہتے ہیں کہ فرشتے ہمارے سامنے آئیں، ہمارے سامنے آئیں، عیاں ہو کر کے ہمارے سامنے حقیقت حال کو بیان کرے کہ جناب یہ صورتحال ہے، یہ نبی ہے، تم نے ان کی بات کو ماننا ہے، اس راستے پہ چلنا ہے، اس راستے سے بچنا ہے، یعنی یہ تعلیمات ساری کی ساری ہمیں۔ دیکھیے قرآن پاک نے بارہا اس بات کو بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی زمین میں رہنے والوں کے مطابق ان کی ہدایت کے لیے افراد کا انتخاب کر رہے ہیں۔ اگر اس زمین میں فرشتے رہتے، اس زمین میں فرشتے رہ رہے ہوتے اور فرشتوں کی طرف کوئی وحی کرنی ہوتی تو ہم فرشتے کے ذریعے سے کرتے۔ مطمئن لنزلنا علیہ من السماء ملک الرسولہ، پھر ہم کسی فرشتے کو رسول بنا کر کے بھیجتے اگر زمین میں فرشتے رہتے۔ لیکن چونکہ زمین میں فرشتے نہیں ہیں، انسان ہیں، تو انسانوں کی رہنمائی کے لیے ضروری ہوگا کہ انسان ہی ان کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن فرشتوں کے نزول کی نفی کی ہے ان کی طرف سے، وہ فرشتے ہیں کہ جو حقیقت میں عذاب لے کر کے آیا کرتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ جب وہ فرشتے عذاب کے آ جائیں گے نا تو پھر تمہارے لیے بچاؤ کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، تو جو تمہیں پہلے سے بتا دیا گیا اس پر عمل کر لو۔ لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتا؟ تو میں نے عرض کیا کہ فرشتے تو اب بھی موجود ہیں کافروں کے پاس، اس وقت بھی تھے، لیکن ان کا انکار ان فرشتوں سے نہیں ہے، ان کا انکار ان فرشتوں سے جو سامنے نہیں آ رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے سامنے آنے والے فرشتے جب آتے ہیں نا تو وہ پھر پیار نہیں کرتے ہوتے، ہاں جی، وہ پھر پیار نہیں کرتے، وہ پھر اٹھا کے پٹکتے ہیں۔ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منظرین، یہ بات جو اب فرمایا ہم فرشتوں کو نازل نہیں کیا کرتے مگر حق کے ساتھ، یعنی فیصلے کے ساتھ، اور اس وقت ان کو مہلت نہیں ملتی۔ جن کی طرف فرشتے آتے ہیں پھر ان کو مہلت، لیکن دو ہی فرشتے آئے تھے، دو ہی فرشتے آئے تھے، کہاں؟ قوم لوط کی طرف دو ہی آئے تھے، اور ان دو نے پوری کی پوری بستی کو اٹھا کر کے پٹک دیا ہے، تباہ و برباد کر دیا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک یہ نصیحت ہم ہی نے اتاری ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں، ہم ہی نے اتاری ہے۔ یہ جواب ہے اس بات کا جو پیچھے وہ کہہ چکے، کیا؟ اے وہ شخص جس کی طرف یہ نصیحت نازل ہوئی ہے، جس کا دعویٰ ہے کہ یہ نصیحت اس کی طرف، تو اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہو تو فرشتوں کو لے آؤ، یعنی گویا کہ آپ دعوے میں سچے نہیں، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں نہیں، ان کا دعویٰ سچا ہے
کیونکہ اس کتاب کو ہم ہی نے نازل کیا ہے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں. اس سے نگہبانی کے حوالے سے، حفاظت کے حوالے سے تفصیلی بات میں عرض کر چکا ہوں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اب ان کے رویے کی مماثلت دی گئی پچھلے رویوں کے ساتھ. فرمایا اور ہم نے آپ سے پہلے لوگوں میں بھی پیغمبر بھیجے تھے، ان کے وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آتا تھا مگر وہ اس کے ساتھ استہزاء کرتے تھے. یہ آپ کے ساتھ بھی مذاق کر رہے ہیں، آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں، آپ کو دیوانہ کہہ رہے ہیں. یہ الفاظ تو پہلے نبیوں کو بھی کہا گیا. كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، اسی طرح ہم اس کو گناہگاروں کے دلوں میں داخل کر دیتے. کس کو؟ اس استہزاء کو، تکذیب کو، جھٹلانے کو ہم گناہگاروں کے دلوں میں داخل کر دیتے ہیں. سوال یہ کہ اللہ جب داخل کرتے ہیں تو پھر ان کا قصور کیا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ ان کی سوچ کے مطابق اللہ داخل کرنے سے مراد یہ کہ چونکہ چاہتے وہ ہیں، پھر اللہ ان کو موقع دیتے ہیں، اسباب دیتے ہیں، وہ اسباب اختیار کرتے 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 اپنے دلوں کو بالکل زنگ آلود کر دیتے ہیں. اپنے دلوں کو بنیادی طور پہ اللہ نہیں چاہتے کہ کسی انسان کا دل زنگ آلود ہو، کوئی انسان جہنم میں جائے، اللہ نہیں چاہتے. لیکن اللہ نے ساتھ ساتھ اختیار بھی دیا ہے، اسی اختیار کی بنیاد پہ محاسبہ ہونا ہے. لا یؤمنون به وقد خلت سنت الاولین، سو وہ اس پر ایمان نہیں لاتے اور پہلوں کی روش بھی یہی رہی ہے. ولو فتحنا علیہم بابا من السماء فظلوا فیہ یعرجون لقالوا انما سکرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون. یہ جو دو آیات ہیں یہ اسی بات کا دوسرا جواب ہے. پہلا جواب تو یہ، دیکھیں سوال کیا تھا یا بات کیا تھی؟ وہ کہتے تھے کہ اے وہ شخص جس کی طرف یہ نصیحت آئی ہے، اگر آپ سچے ہو تو آپ اپنے پاس فرشتے لے آؤ. ٹھیک ہے، معنی ان دو جملوں کا معنی کیا تھا؟ کہ آپ سچے نہیں ہیں، ہم آپ کی اس نصیحت کو اللہ کی طرف سے نہیں مانگتے. اللہ پاک نے اس کا جواب دیا کہ ہم ہی اس کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی بات کرنے والے ہیں، یہ تمہارا ہی کام نہیں، تم سے پہلے بھی یہ لوگ ایسے ہی کرتے رہے. ایک تو یہ جواب تھا. اب دوسرا ایک جواب دیا گیا، وہ بڑا عجیب انداز ہے، اس کو پہلے ترجمہ پڑھ لیں پھر میں آپ کو سمجھاتا ہوں. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور اگر ہم آسمان کا کوئی دروازہ ان پر کھول دیں، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، تو وہ اس پر چڑھنے بھی لگیں تو بھی یہی کہیں گے کہ ہماری آنکھیں مخمور ہو گئی ہیں. بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے. اس جواب کا خلاصہ کیا ہے؟ اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ کافر کہتے ہیں فرشتے نہیں آتے ہمارے پاس، یا فلاں 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 معجزہ نہیں آتا. اللہ کہتے ہیں یہ ساری باتیں تو بہت چھوٹی ہیں، فرشتوں کا زمین پہ آ جانا یہ بھی چھوٹی بات ہے، کوئی باغ بن جانا بنجر زمین کا یہ بھی بڑی چھوٹی بات ہے، نہروں کا جاری کر دینا جیسے کہ دوسری جگہ پہ ان کے مطالبات ہیں، یہ ساری چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں، عجیب بات فرمایا، محبوب اگر ہم ان کو آسمان کی طرف لے جائیں اور آسمان میں دروازہ کھول دیں، دن کے اجالے میں خود کو اوپر جاتا ہوا بھی دیکھیں، آسمان کا دروازہ کھلتا ہوا بھی دیکھیں دن کے اجالے میں، فَظَلُّوا فِيهِ، دن کے اجالے میں اپنے آپ کو اوپر جاتا ہوا بھی دیکھیں، ایک دوسرے کو چٹکی کاٹ کر جاگتے ہونے کی مطلب ثبوت بھی پانے کے بعد، سارے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود آسمان کا دروازہ بھی کھل جائے، یہ اوپر جا کے بھی پتہ کیا کہیں گے؟ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے. یہ حقیقت نہیں ہے، ہم اوپر نہیں جا رہے، ہماری آنکھوں کو دھوکے میں رکھا گیا ہے، ہم پر جادو کیا گیا ہے. بابو یہ ماننے والے ہیں، مقصد کیا ہے؟ بابو یہ ماننے والے جو مرضی ان کے سامنے، جیسے ہوتا نا کہ وہ نہ ماننے والے کے لیے کہتے ہیں کہ بہانے ہزار، ان کے لیے ہزار بہانے، یہ اوپر جائیں گے تو جادو کا دعویٰ کر دیں گے. اگر ان کے لیے زمین کو، بنجر زمین کو سرسبز بنا دیا جائے تو تب بھی کوئی نہ کوئی ایسی تو تہمت اور الزام لگا دیں گے. تو مقصد یہ کہ انہوں نے ماننا نہیں ہے. ان دو آیات کریمہ میں اس انداز میں جواب دیا گیا کہ محبوب ان کی باتیں بے بنیاد ہیں، بے مقصدی باتیں ہیں. آپ ان آیت نمبر 15 تک بات ہو گئی ہے، آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 25 تک 10 آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے عالم علوی اور عالم سفلی یعنی اوپر کے عالم کی کچھ قدرتیں بیان کی ہیں اور نچلے عالم کی کچھ قدرتیں بیان کی ہیں. یاد رکھیے اس کائنات میں عالم کتنے ہیں، یعنی جہان کتنے ہیں، تو ان کی کوئی حد، ان کا کوئی حساب
کسی عالم کے پاس مستند نہیں ہے، کسی عالم کے پاس عالم کی سند کے ساتھ کوئی بات تحقیقی موجود نہیں ہے کہ کل کتنے عالم جہان ہیں۔ عالم جہاں کو کہتے ہیں اور عالم جاننے والے کو کہتے ہیں۔ کسی جاننے والے کے پاس یہ خبر نہیں ہے کہ کل کتنے جہان ہیں۔ تو عالم علوی اور عالم سفلی، اوپر کا جو عالم ہے اور نچلا جو عالم ہے، اس کے حوالے سے کچھ قدرتیں یہاں پر بیان ہوئی ہیں۔ پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے جو آسمانی عالم ہے، اوپر والا جو عالم ہے، اس کی کچھ قدرتیں بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے ہی آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے ان کو سجا دیا۔ آپ ذرا تصور کیجئے، اوپر نگاہ انسان کی بلند ہو اور اوپر سیاہی ہی سیاہی ہو، کتنا خوفناک منظر ہوگا۔ لیکن کبھی چاند کو گرن لگ جائے تو خوف پیدا ہو جاتا ہے، سورج کو گرن لگ جائے تو خوف پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ اوپر اندھیرا ہو گیا نا۔ اللہ تعالیٰ نے اوپر کا نظام اتنا بہترین بنایا ہے کہ انسان جب اوپر کو نگاہ کرتا ہے تو فرمایا وَزَيَّنَّا لِلنَّاظِرِينَ، دیکھنے والے کو وہ بڑا مزین منظر نظر آتا ہے، اور اس قدر مزین ہوتا ہے کہ رات کی تاریکی میں جو ستارے جگمگا رہے ہوتے ہیں، اور جتنا سطح زمین پر اندھیرا ہوگا اتنا ہی اوپر کے ستارے واضح نظر آئیں گے۔ آپ شہر میں ہوتے ہیں، اوپر کے ستاروں کی تعداد، ان کی روشنی، ان کی جگمگ، ان کا جگمگانا، ان کا مزین ہونا، یہ بہت کم محسوس ہوتا ہے لیکن بہت کم۔ لیکن آپ کسی دیہات میں، کسی ویرانے میں ہوں، کسی جنگل میں ہوں جہاں پر نیچے روشنی نہ ہو، تو وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ستارے بہت جگمگا رہے ہوتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے اس جگہ میں جہاں یا ستارے جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں، حالانکہ ستارے زیادہ نہیں ہوتے، ستارے وہی ہیں جو شہر میں ہیں، وہی دیہات میں بھی ہے، لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر نچلے سطح میں روشنی کم ہو، وہاں پر اوپر کا جو نظام ہے وہ بڑا مزین نظر آتا ہے۔ پر اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو اتنا مزین کیا ہے کہ میں عرض کر رہا تھا کہ جب آپ اندھیرے میں ہوتے ہیں اور آپ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ کا دل کرتا ہے کہ میں دیکھتا ہی رہوں، چاند کی روشنی کو، ستاروں کی جگمگ کو، ہاں جی۔ اور اگر کوئی شاعر ہو تو اس کے تخیلات میں اس سے پتہ نہیں کیا کیا مناظر وہ پیدا کر دیتا ہے، اور وہ کیا کیا کلمات اور کیا کیا الفاظ اور مصرے اور اشعار اور نظم وہ جو ہے وہ کہہ دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا دل اس کی طرف مائل ہو گیا ہے، اس کی آنکھ کو وہ منظر بھا رہا ہے۔ جیسا کہ آپ کسی خوبصورت وادی میں، خوبصورت جگہ میں، کسی خوبصورت جنگل میں یا کسی ایسی جگہ پہ سرسبز و شاداب علاقے میں جاتے ہیں تو آپ قدرتی طور پر اس منظر کو دیکھ کر کے کہتے ہیں سبحان اللہ، واہ ماشاء اللہ، کتنا زبردست منظر۔ تو ایک شاعر ہوتا ہے تو وہ اپنے تخیل میں جا کر کے اس منظر کو حسین و جمیل انداز میں بیان کرتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ شعراء جو ہیں وہ زیادہ تر جن چیزوں کو اپنے تخیلات کے عکس میں لا کر کے الفاظ کا جو ایک منظر ہے وہ پیش کرتے ہیں، یا الفاظ کی صورت میں وہ تخیلات کو پیش کرتے ہیں، اس میں چاند، ستارے، ہرنی، ہاں جی، مور، ان چیزوں کو، جو چیزیں کائنات میں خوبصورت ہوتی ہیں ان کو وہ جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ انہی میں ایک چیز ستارے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے آسمان میں برج بنائے۔ یہ برج کیا ہے؟ برج کا معنی ہوتا ہے قلعہ، قلعہ، ٹھیک ہے۔ اور کہتے ہیں نا الیکشن کے زمانے میں جب الیکشن ہوتا ہے تو نتائج آنا شروع ہوتے ہیں، تو اگر بڑے بڑے امیدوار اگر ہار جائیں تو کہتے ہیں بڑے بڑے برج الٹ گئے۔ وہ اینکر جو ہے نا وہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے، بڑے بڑے برج الٹ گئے، ہاں جی، وہ برج قلعے کو کہتے ہیں، ہاں جی۔ اور یہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ، ہم نے آسمان میں بڑے بڑے برج بنائے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ بڑے بڑے مقامات ایسے بنائے ہیں کہ جہاں پر ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ قلعے ہیں۔ اب یہ قلعے کیا ہے؟
ان قلعوں سے مراد سیارے بھی ہو سکتے ہیں. ان قلعوں سے مراد وہ جو آسمان میں ستاروں کا ایک جمگٹا ہوتا ہے، جرمٹ جس کو بولتے ہیں، وہ جو جرمٹ مختلف جگہوں میں ہوتے ہیں وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں. اور ویسے بھی اگر آپ آسمان کی تخلیق کو دیکھیں تو وہ بذات خود ایک قلعہ ہے. قلعے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ قلعے کا مقصد ہوتا ہے وہ جو ایریا جس کے اوپر وہ قلعہ بنایا گیا ہے، وہ جو شہر جس کے گرد وہ فصیل بنائی قلعہ بنائی، اس کی حفاظت مقصود ہوتی ہے. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ، ہم نے آسمان میں قلعے بنائے ہیں. کیا معنی یہ کہ آسمان کو اتنا مضبوط بنایا ہے کہ کوئی نیچے سے اوپر جا نہیں سکتا. ٹھیک ہے. وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ الرَّجِيمٍ، اور ان قلعوں کی اور ان مضبوط جو فصیلیں ہیں ان کی ہم نے حفاظت کا انتظام اس طرح بھی کیا ہے کہ ہر شیطان راندہ درگاہ سے اسے محفوظ کر دیا ہے. ہر شیطان راندہ درگاہ سے. اس کو ذرا سمجھیے گا. نزول قرآن سے پہلے، یعنی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے پہلے شیاطین آسمانوں کے اوپر جایا کرتے تھے. آسمانوں کے، یہاں تک کہ یہ بالکل اوپر تک جس کو ہم عرش تک کہتے ہیں اس کے قریب تک، جو جہاں تک فرشتوں کی آمد و رفت تھی وہاں تک یہ شیاطین بھی جایا کرتے تھے. یہی تو وجہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام کے سامنے سر بسجود ہونے کا حکم ہوا فرشتوں کو، تو وہاں پر ابلیس بھی موجود تھا. ابلیس بھی اس حکم میں شامل تھا. کیوں؟ اس لیے کہ آمد و رفت تھی. یہ جد الشیاطین ہے، شیاطین کا پردادا ہے، ہاں جی بڑا ہے، تو یہ وہاں پر آیا جایا کرتا تھا، اور بھی شیاطین آتے جاتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نظام کو ایسے ہی چلائے رکھا، اور یہ لوگ وہاں جاتے اور جا کر کے فرشتوں کی جو مجالس ہوتی تھی ان مجالس کے قریب قریب بھٹکتے رہتے تھے. ہوتا یہ تھا کہ احادیث مبارکہ سے یہ مضامین سامنے آتے ہیں. ہوتا یہ تھا کہ یہ فرشتوں کے درمیان ہونے والی جو گفتگو ہوتی تکوینی امور سے متعلق. تکوینی امور کا مطلب یہ اس کائنات کے اندر جو نظم و نسق کے حوالے سے اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے تھے. بڑے بڑے جو اولو العزم فرشتے ہیں، مقرب فرشتے، ان کو جب احکامات ملتے وہ اپنے ماتحت پوری جو ایک فوج تھی یا فوج ہوتی ہے فرشتوں کی، ان کو وہ اللہ کا حکم سناتے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس دور میں، اس زمانے میں، اس حالات میں یہ اللہ کے فیصلے ہیں اور ان فیصلوں کو اتنے وقت میں نافذ کرنا ہے. وہ فرشتے ان باتوں کو سن کر کے زمین میں آتے ہیں نفاذ کے لیے. ان سے پہلے شیاطین ان کی بات سن کر کے پہنچ جاتے. اب جو شیاطین کا عمل دخل ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ یہ فرشتوں سے کچھ بات سنتے، بس ابھی وہ بات ابتدائی طور پہ فرشتوں نے، بڑے فرشتوں نے چھوٹوں سے کی، انہوں نے سن کر کے بھاگ گئے کہ بھائی لو جی 5 منٹ کے بعد، 2 منٹ کے بعد، 10 منٹ کے بعد جو ہے انہوں نے زمین پہ جانا ہے، جا کر کے فیصلے کرنے، تو ہم پہلے جا کر کے یہ خبر پہنچا دیں. کس کو پہنچاتے تھے؟ کاہنوں کو، نجومیوں کو آ کر کے خبر پہنچاتے تھے. جن نجومیوں اور کاہنوں نے شیاطین کو قید کر رکھا ہے، جنات کو اپنی مسخر کر رکھا ہے، وہ جنات آ کر کے ان کو یہ حالات بتاتے، یہ آ کر معاملات بتاتے کہ جناب یہ ہونے والا ہے کائنات عالم. اب وہ جو کاہن ہیں، وہ جو نجومی ہیں، یہ اس کائنات رنگ و میں بہت سارے لوگ جو نجومیوں کو مانتے ہیں، کاہنوں کو مانتے ہیں، وہ ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے جا کر کے زمانے کے حالات پوچھتے ہیں. جیسا کہ الیکشن قریب آ جائے، آج پتہ نہیں الیکشن کی باتیں آ رہی ہیں، اللہ رحم فرمائے، تو الیکشن قریب آ جائے تو جو ملک بھر کے بڑے بڑے کاہن اور نجومی ہوتے ہیں، بڑے بڑے بابے ہوتے ہیں، ہاں جی، ان کے پاس لوگ جاتے ہیں. ہاں جی کیا اس دفعہ کا مطلب نتیجہ ہے؟ تو وہ بتاتے ہیں جناب فلاں پارٹی جیتے گی، فلاں پارٹی جیتے گی، فلاں پارٹی، مطلب اس طرح کے. تو ہر ایک نجومی کا اپنا ایک خبر ہوتی ہے. اور وہ جو پامس نجومی جو ہے وہ جو بات کرتے ہیں، ان کے بات کرنے کے پیچھے شیاطین کی وہ خبر ہوتی ہے جو وہ سناتے ہیں. شیاطین آ کر کے ایک بات سناتے ہیں جو کہ کسی نہ کسی درجے میں سچ ہوتی ہے، کیونکہ سنی ہوتی ہے انہوں نے، باقی 10 باتیں اپنی طرف سے ملا کر کے کہتے ہیں. جیسا کہ خاندان میں لڑائی جھگڑے ڈالنے والی خواتین جو ہوتی ہیں وہ ایک سچی بات کرتی ہیں، 10 اپنی طرف سے بنا کر کے کرتی ہیں، تو لڑائی جھگڑے پھیل جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نظام کو اچکنے میں یا اس نظام کی خبر لینے میں شیاطین اوپر آتے جاتے تھے، اور وہ 1 2 3 باتیں سن کر کے وہ آ کر کے کائنوں کو بجاتے، باقی باتیں اپنی طرف سے جھوٹی ملاتے تھے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ تک یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا.
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب فیصلہ فرما دیا کہ شیاطین یعنی جنات اوپر نہیں جا سکیں گے، اوپر نہیں جا سکیں گے۔ اب وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کیا کر دی ہے؟ پابندی لگا دی ہے۔ اب جو اپنا آسمان ہے، آسمان کے اندر ان کے لیے قلعے لگا دیے ہیں یا مضبوط حصار بنا دیے ہیں۔ وہ حصار، وہ قلعے مجھے آپ کو نظر نہیں آتے، شاید وہ مخفی ہیں، شاید وہ ایسے پوشیدہ ہیں کہ ہیں اس قدر سامنے لیکن ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے۔ جس طرح کہ یاجوج ماجوج اسی کائنات میں ہے، اسی زمین کے اوپر ہے، اسی دھرتی پر ہے، لیکن نہ مجھے نظر آ رہے ہیں، نہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، نہ کسی سائنٹسٹ کو نظر آ رہے ہیں، نہ کسی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ان کی خبر ہے۔ کوئی نہیں پتہ کر سکتا کہ وہ کون، کہاں، کس جگہ میں ہے۔ ایسے ہی اس آسمان کے نیچے اللہ نے مضبوط قلعے بنا دیے کہ اب شیاطین اس طرف نہیں جا سکتے۔ جاتے ہیں، ہوتا کیا ہے؟ اگلی آیت کریمہ میں آ رہا ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ جب یہ آسمان کے قریب جاتے ہیں، عادت ان کی وہی ہے چوری چکاری والی، اب بھی جاتے ہیں چوری کرنے کے لیے، بات چھپانے کے لیے، لیکن جب یہ وہاں قریب پہنچتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے ان پر ایک ستارہ جس کو شہاب مبین، شہاب ثاقب کہتے ہیں، یہ شہاب مبین، یہ شہاب ثاقب ان کے پیچھے مار دیا جاتا ہے۔ اب وہ کیا ہوتا ہے اس کو بھی سمجھیے کہ آسمان کے اندر سے آپ دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات ایسی ایک روشنی ہے جو اس طرف سے چلتی ہے اور وہ دور تک چل کے وہاں جا کے غائب ہو جاتی ہے، ایسے چلتی ہے وہاں تک چل کر کے غائب ہو جاتی ہے، ایسے چلتی ہے۔ اور یہ جو سلسلہ نظر، یہ جو دمدار ستارہ ہوتا ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، اس کے بارے میں سائنسدان کچھ اور کہتے ہیں لیکن ان کا بھی انکار ہم نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے پہلے بھی رکھا تھا، یعنی یہ جو آسمان کے اندر سے ستارے کا ٹوٹنا ہے، انقیاض کیا کہتے ہیں اس کو، کواکب، یہ جو ستاروں کا ٹوٹنا ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی تھا، آپ کے بعثت کے بعد بھی یہ سلسلہ اب تک ہے، وہ قیامت تک چلتا رہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ ستارے محض ٹوٹنے کا عمل تھا ان کا، اب ان ستاروں کے صرف ٹوٹنے کا عمل نہیں ہے بلکہ ان کے ذریعے سے شیاطین کو مارنے اور بگانے کا عمل بھی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ہماری رہنمائی یہ فرمائی ہے کہ وہ جو ستارہ ہمیں ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے یہ اصل میں شیاطین کو مارا جاتا ہے۔ اب اس سے کام کیا لیا جاتا ہے؟ شیاطین کو مارا جاتا ہے۔ سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ زمین کے اندر کے بخارات جب اوپر کو بلند ہوتے ہیں تو ان کی دو شکلیں ہوتی ہیں، ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ بادل کی صورت اختیار کر دیتے ہیں، ایک شکل یہ ہوتی ہے یہ اڑتے 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 بہت اوپر تک چلے جاتے ہیں، اور جب یہ بہت اوپر تک جاتے ہیں ان میں کشش ثقل ہوتی ہے۔ کیا مطلب ان میں آگ پکڑنے کی کشش ہوتی ہے۔ تو اوپر کچھ ستارے ایسے کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے قوت حرارت رکھی ہوتی ہے بہت تیز، ان ستاروں کے جب یہ بخارات قریب جاتے ہیں آگ پکڑ لیتے ہیں اور وہی آگ آپ کو اڑتی ہوئی اور بھاگتی ہوئی اور دوڑتی ہوئی اور گرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ بس یہ سائنٹسٹ کہتے ہیں اور ہم اس کا انکار نہیں کرتے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے کیونکہ انکار کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی ایک فیصلے میں ایک حکمت نہیں ہوتی، ہر فیصلے میں کئی حکمتیں ہو سکتی ہیں، ان حکمتوں کو ہم نہ جانتے ہوں الگ بات ہے۔ جیسا کہ اب یہ بخارات اوپر جا کر کے اللہ نے ان کو ضائع کرنا ہوتا ہے، شاید وہ ضائع کرنے کے لیے آگ کی شکل اختیار کر جاتے ہیں، لیکن اب کیا اس آگ کو بھی اللہ ضائع کرتے ہیں؟ تو یہ اگلی بات ہے۔ اللہ بخارات کو آگ کے ذریعے سے ضائع کرتے ہیں، وہ ضائع ہو گئے، لیکن وہ جو آگ بنی کیا اس آگ کو بھی اللہ ضائع کرتے ہیں؟ تو حدیث مبارکہ کی روشنی میں اب وہ آگ شیاطین کو ماری جاتی ہے، تو بالکل بات دونوں درست ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا، اور ہر شیطان راندہ درگاہ سے اسے محفوظ کر دیا مگر من استرق السمع، کوئی چوری سے سننا چاہے تو چمکتا ہوا انگارہ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، یہاں شہاب مبین ہے، سورہ صافات میں شہاب ثاقب ہے، فرمایا چمکتا ہوا انگارہ اس کے پیچھے لپکتا ہے، یعنی اس کے پیچھے چمکتا ہوا ایک ستارہ دوڑتا ہے۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَا، یہاں تک عالم علوی کے جو قدرتیں ہیں ان کو بیان کیا ہے۔ اب ظاہر ہے یہاں پر چاند بھی ہے، سورج بھی ہے، ٹھیک ہے، اور ستارے بھی ہیں اور دیگر فلکیات کا جو ایک پورا نظام ہے اور پورے سیارے ہیں، ان سب کا نام یہاں پر نہیں لیا گیا، ان سب کا نام یہاں صرف اتنی بات کہی گئی کہ آسمان کیوں مضبوط قلعوں سے مزین کیا یا مضبوط قلعے بنائے ہیں اور اس کو اتنا مزین کیا کہ دیکھنے والی آنکھ اس کو دیکھ کر کے خوش ہوتی ہے، بس اتنی بات سمجھے، ٹھیک ہے، اور اس میں سب آ گئے، وہ جو جتنے بھی آسمان میں چیزیں ساری آ گئی۔
والارض مددناها والقینا فیہا رواسیا وانبتنا فیہا من کل شیء موزون، اور زمین کو بھی ہم ہی نے پھیلایا اور اس پر پہاڑ رکھ دیے اور اس میں ہر ایک سنجیدہ چیز اگائی۔ دیکھیے جی توجہ، تین باتیں ہیں۔ پہلی بات زمین کو بچھایا، نمبر دو زمین کے اوپر پہاڑوں کو رکھ دیا، اور تیسری بات ہر ایک سنجیدہ چیز پیدا کی۔ اب اس بات کو ہر ایک کو ترتیب سے سمجھنے کے لیے پہلی بات یہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو پانی کے بلبلے کے اوپر، یعنی پانی کے اوپر سے ایک بلبلہ اٹھایا اور اسی بلبلے کو پھاڑ کر چیر کر اس سے خشک چیز پیدا کی جس کو ہم زمین کہتے ہیں۔ اس کی ابتدا حرم مکی یعنی بیت اللہ الحرام سے اس کی ابتدا ہوئی، اور اس کو پھیلاتے یہ جو کائنات ہمیں نظر آ رہی ہے زمین کی، یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے اسی پانی کے ایک بلبلے سے آگے سلسلہ بڑھایا۔ اب اگر اس کو غور کریں تو گویا کہ یہ زمین پانی کے اوپر ہے، پانی کے، اور آپ جانتے ہیں یہ بات بھی ہمارے سامنے ہے کہ زمین مدور ہے، گول ہے۔ یہ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، پریکٹیکلی جب ہم کسی گول چیز کو یا بال کو یا اس طرح کی کسی چیز کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پانی کے اوپر ہوتی ہے تو پانی جیسے جیسے ہچکولے کھاتا ہے وہ چیز بھی ہچکولے کھاتی ہے۔ وہ کشتی کی صورت میں ہو، بڑے بڑے طوفانی جہاز، بڑے بڑے جو اپنا جو سمجھیں شہروں کے شہر آباد ہوں، اس میں اتنے بڑے بڑے جہاز بھی ہوں تو وہ بھی پانی کے ہلنے سے وہ ہلتے ہیں۔ اب یہ ہلنا، یہ جو ڈولنا ہے، یہ ہچکولے کھانا ہے، بعض اوقات بہت شدید حالت ہوتی ہے، اور اس قدر شدید ہوتی ہے کہ وہ جو چیز اوپر ہوتی ہے وہ الٹ جاتی ہے، پانی اوپر آ جاتا ہے اور وہ چیز پانی کے اندر چلی جاتی ہے۔ اتنی بات ہم سب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو پانی کے اوپر تیرنے کا ایک عمل کروایا ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ پانی کے اوپر تیر رہی ہے۔ اس کو مضبوط کرنے کے لیے، ڈولنے سے بچانے کے لیے، ڈوبنے سے بچانے کے لیے، ہاں جی، اس کو طوفان میں غرق ہونے سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر، مختلف جگہوں پر پہاڑوں کا ایک سلسلہ رکھا ہے، اور قرآن خود کہتا ہے یہ پہاڑ کیوں رکھے؟ ان تمید بکم، یہ تمہیں ڈولنے سے، غرق ہونے سے، تباہ ہونے سے بچانے کے لیے۔ اور ان پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے دیگر اس کی جو بھی حکمت ہیں، لیکن ایک بنیادی بات یہ ہے کہ زمین کے مختلف گوشوں میں، مختلف حصوں میں جہاں جہاں رب ذوالجلال نے ضرور، آپ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی چیز ہم لگاتے ہیں، کسی جگہ پر کوئی سدری لگاتے ہیں یا کوئی اس طرح کی چیز لگاتے ہیں، اس کو زیادہ مضبوط کرنا ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس میں ایک سے زیادہ کیل لگاتے ہیں۔ وہ کیل بعض اوقات اس کے بالکل سینٹر میں لگتے ہیں، بعض اوقات اس کے کناروں پہ لگتے ہیں، بعض اوقات سینٹر میں بھی 2-3 کر کے ایسے کر کے سائڈوں میں بھی لگاتے ہیں، اور بعض اوقات سینٹر میں بھی کر کے لگاتے ہیں، چیز کی مضبوطی کے اعتبار سے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس نظام زمین کو، یعنی اس زمین کی سنری کو مضبوط کرنے کے لیے مختلف جگہوں پر پہاڑوں کو بطور کیل گاڑا ہے۔ وہ قرآن پاک نے کہا ہے کہ ہم نے پہاڑوں کو کیل کے طور پر گاڑا ہے، ٹھیک ہے، زمین کے اندر۔ اب وہ زمین ڈولنے سے بچ رہی ہے، ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات اس میں یہ فرمائی گئی ہے کہ زمین کو بچھا دیا، دوسری بات یہ کہتی کہ اس میں پہاڑوں کو گاڑ دیا۔ تیسری بات فرمایا، تیسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر ہم نے یہاں پر لفظ لکھا ہوا ہے کہ ہر سنجیدہ چیز اگائی ہے۔ دیکھیے موزون کا لفظ دو معنی دیتا ہے۔ ایک معنی یہ دیتا ہے آسان فہم، عام فہم، کہ وہ چیز جس کی مقدار یا جس کا وزن کیا گیا ہو، موزون جس کا وزن کیا گیا ہو۔ اور موزون کا دوسرا معنی مناسب ہے۔ موزون کا دوسرا معنی کیا ہے؟ اب معنی یہاں پر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے زمین کو بچھایا، اس میں پہاڑوں کو گاڑا تاکہ یہ ہچکولے نہ کھائے، ڈولے نہ، غرق نہ ہو۔ تیسری بات یہ فرمائی اس کے اندر سے ہم نے مناسب جتنی چیزیں تھیں ان اگائی ہیں، جو مناسب چیزیں تھیں وہ اگائی۔ ایک معنی۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ ہم نے اس کے اندر سے موزون چیزیں، یعنی مقدار کے اعتبار سے یا وزن کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، وہ چیزیں اگائی ہیں۔ اب میں اس کی تشریح کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جتنے بھی انسان پیدا کیے ہیں یا جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں، ان تمام مخلوقات کا رزق اللہ نے کس کے ذمہ لیا ہے؟ اپنے ذمہ۔
وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، ہر چیز کا رزق، ہر مخلوق کا رزق کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی رزق کو جب اپنے ذمہ لیا تو اس کے لیے اسی کائنات کی زمین کو اس کا ذریعہ اور سبب بنایا کہ انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، کیڑے مکوڑوں کے لیے، ہاں جی، ان سب کے لیے رزق کا سبب کیا ہے؟ بنیادی طور پر یہ زمین ہے۔ بنیادی طور پہ کیا ہے؟ اس زمین کے اندر سے اللہ تعالیٰ پیداوار فرماتے ہیں، چیزوں کو پیدا کرتے ہیں، اور وہی چیزیں اس مخلوق کے غذا کے طور پہ کام آتی ہیں۔ یہاں بتایا جو جا رہا ہے اس کو اب سمجھیے، بتایا یہ جا رہا ہے کہ جتنی مخلوق ہے، خواہ وہ انسانوں میں سے ہو، کیڑے مکوڑوں میں سے ہو، جانوروں میں سے ہو، درندوں میں سے ہو، جس میں سے بھی ہے، پالتو ہیں یا غیر پالتو ہیں، تمہارے لیے ہارمفل ہیں یا تمہارے لیے بڑے مفید ہیں، جو بھی ہیں، تمہارے نقصان دہ ہیں یا تم ان کو مفید سمجھتے ہو، جیسے بھی ہیں، سمجھ لیجئے کہ ان میں سے ہر ایک کی غذا اللہ نے اسی زمین سے نکالی، اور نکالی اتنی، اللہ اتنی غذا نکالتا ہے جتنی سب کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ یہ جو ہمارا ایک تصور ہے نا، بچے دو ہی اچھے، اس سے زیادہ غذا میں کمی ہے، نہیں، اللہ نے غذا ہر چیز کی برابر سرابر پیدا کی ہے۔ ہاں، کچھ لوگ وہ ہیں اس کائنات کے اندر جو دوسروں کی غذا پر قبضہ مافیا بن جاتے ہیں۔ یہ انسانوں کا مسئلہ ہے، اللہ کا مسئلہ نہیں۔ اللہ نے جتنی مخلوقات دنیا میں رکھی ہیں، جتنوں کو اللہ پیدا کرتے ہیں نا، ہر ایک کا نصیب ساتھ بھیجتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ اس زمین کے اندر گندم کھانے والی جتنی مخلوق ہے، جتنے لوگ گندم کھانے والے ہیں، اللہ ہر سال اتنی گندم ضرور پیدا کرتے ہیں جتنی سب کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اتنی بات سمجھ گئی؟ ہاں، وہ اور بات ہے کہ گندم اتنی ہی پیدا ہوتی ہے، لیکن اس میں کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو ساری گندم کو کوشش کرتے ہیں ذخیرہ کر لیں اپنی گوداموں میں، اور پھر اس میں سے وہاں پر کوپلیں نکل آتی ہیں۔ اب قصور انسانوں کا ہوا، اللہ کا نہیں۔ اتنی بات سمجھ گئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں رکھی ہیں غذا کے طور پر، وہ مناسب انداز میں اللہ نے بنائی ہے۔ مناسب انداز کا مطلب یہ موزوں انداز، مناسب انداز یعنی دنیا کی ضرورت کے عین مطابق اللہ پیدا کرتے ہیں۔ جب تک دنیا میں، آپ تھوڑا سا اس پہ غور کیجئے، جب تک دنیا میں گاڑیاں نہیں تھیں، پیٹرول تھا کہ نہیں تھا؟ پیٹرول تھا، اسی زمین میں تھا، اسی کائنات میں تھا، اسی جگہ پہ تھا، لیکن اس کی ضرورت انسان کو تھی نہیں، تو انسان نے اس کا ادراک نہیں کیا، اس کو سمجھا نہیں، اس کو جانا نہیں۔ لیکن جب اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعارف کروانا چاہا، تو یہ جو آپ کی گاڑیاں ہیں اور یہ جو آپ کے سیارے ہیں، ان سیاروں میں اور ان گاڑیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ایندھن کے طور پہ اس کو استعمال کروایا۔ اب وہی پیٹرول مختلف چیزوں میں اور استعمال ہونے لگا۔ جی، یہ جو گیس ہے، یہ دوسری چیزیں ہیں، یہ تمام ذخائر اور معدنیات اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً ان کو ظاہر کرتے جا رہے ہیں۔ کبھی یہی پیٹرول ایک خاص خطے سے نکلتا رہا، پھر پتہ چلا کہ جی دوسرے خطے میں موجود ہے، پھر پتہ چلا تیسرے خطے میں موجود ہے۔ اب تو ماشاءاللہ آپ کے پاکستان میں بھی کہا جاتا ہے کہ جناب چکوال میں اور فلاں فلاں جگہ پہ موجود ہے، اور یہ الگ بات ہے، ہم غلام ہیں اور نکال نہیں سکتے، لیکن ہے ضرور موجود۔ اس کا مطلب یہ کہ ذخائر ہمارے پاس بھی موجود ہیں، صرف ہم ان ذخائر پر ابھی دسترس نہیں رکھ رہے، لیکن ایک وقت آئے گا جب یہی ذخائر باہر آئیں گے، چاہے وہ ہمارے ذریعے سے آئے، چاہے وہ کسی اور کے ذریعے سے آئے، لیکن آئیں گے یہ بھی باہر۔ جیسے جیسے انسانوں کی ضروریات بڑھتی جا رہی ہے، اب ویسے ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خزانوں کے منہ کھولتے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ ایسے ہی دیکھ لیں آپ، کبھی انسانوں کو گوشت کھانے کا اتنا زیادہ معاملہ نہیں تھا، کم گوشت کھایا جاتا تھا، بہت کم گوشت کھایا جاتا تھا، تو اس وقت دنیا میں جانور بہت کم نظر آتے تھے اور کم ذبح ہوتے تھے، کم لیکن اب ہر روز آپ جا کر کے وہ دیکھ لیں جہاں پر کمیلا، جہاں پر جانور ذبح ہوتے ہیں، تو آپ کو سینکڑوں میں نہیں ہزاروں میں جانور ذبح ہوتے ہیں نظر آئیں گے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انہی جانوروں کو افزائش نسل زیادہ کر دی ہے، یا ان کو زیادہ ہمارے سامنے لا دیا ہے، اور یہ کیا ہوا؟ انسانی ضروریات بڑھ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ضرورت کو پورا کرے۔ اسی لیے فرمایا وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، ہر چیز کو، گھاس بھوس ہے، کیڑے مکوڑے ہیں، یا جو بھی چیز ہے، ان کی خوراک اللہ تبارک و تعالیٰ گھاس بھوس کی صورت میں، پتوں کی صورت میں، ہریالی کی صورت میں، گندم کی صورت میں، اناج باجرے کی صورت میں،
جو جس کی جو غذا ہے اللہ تعالیٰ اس غذا کو مناسب انداز میں پیدا فرما رہے، یہی اس کا معنی ہے۔ اب سمجھ آگے، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ہم ہی نے تمہارے لیے اور ان لوگوں کے لیے جن کو تم روزی نہیں دیتے اس میں معاش کے سامان پیدا کیے۔ کتنی زبردست بات کی اللہ نے، میں تمہارے لیے بھی اور جن کو تم روزی نہیں دیتے ان کے لیے بھی ہم نے اسی زمین میں سے معاش پیدا کیا۔ اللہ اکبر۔ انسان خود یا جتنے جانور انسان سے وابستہ ہیں، اگر ان کا ایک مناسب انداز میں تجزیہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوقات جن کو علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے 70,000 کے قریب لکھا ہے، مخلوقات کتنی؟ 70,000۔ اور اس کو سمجھانے کے لیے عرض کروں گا، چیونٹی ایک مخلوق ہے، چیونٹی ایک مخلوق ہے، ایک جنس ہے، اس کی نملہ، اس کی آگے جو اقسام ہے نا وہ آپ جانتے ہیں کتنی ہے۔ ابھی جو موسم چل رہا ہے یا یہ آنے والا موسم ہے، اس میں پتہ چل جائے گا کتنی چیونٹیاں ہمارے ہم موجود ہیں، اور مختلف علاقوں میں چلے جائیں تو چیونٹیوں کی مختلف شکلیں ہیں۔ یہ ساری شکلیں ایک قسم ہے، ایک مخلوق ہے، یہ ساری شکلیں کیا ہیں؟ ایک مخلوق ہے۔ اب یہ جو آپ کو لاکھوں کروڑوں اربوں چیونٹیاں نظر آ رہی ہیں، یہ ایک مخلوق ہے۔ اس طرح کی 70,000 مخلوقات ہیں۔ انسان ایک مخلوق ہے، اس کی آبادی اس وقت 8 ارب کے قریب ہے۔ انسان ایک مخلوق ہے، اس کی آبادی 8 ارب کے قریب ہے۔ ایسی چیونٹیاں ایک مخلوق ہے، اس کی آبادی پتہ نہیں کتنی ہے، بے شمار، ذرہ ہاں جی۔ اور اسی طریقے سے دوسری مخلوق 70,000 مخلوقات ہیں۔ ان مخلوقات میں سے انسانوں کے ساتھ وابستہ کتنی مخلوق ہیں؟ بہت چند، گنی چنی، درجنوں میں نہیں تو سینکڑوں میں کہہ لیں کہ انسانوں سے وابستہ کوئی انسان کتوں کو پال رہا ہے، کوئی خنزیر کو پال رہا ہے، کوئی بندر کو پال رہا ہے، کوئی، لیکن یہ بہت کم تعداد ہے، بہت کم مخلوق ہے جن کو ہم جانتے ہیں، جن کی خوراک کا انتظام ہمارے ذریعے سے اللہ کر رہے ہیں۔ وہ مخلوقات جن کو ہم نہیں جانتے، ہم سے وابستہ نہیں، جو ڈائریکٹ ہمارے ساتھ وابستہ نہیں ہیں، جن کو ہم نہیں پالتے، ہم ان کو کھانا نہیں کھلاتے، ہم ان کو چیزیں نہیں دیتے، اللہ فرماتے ہیں تمہارا رزق بھی اللہ اس زمین سے پیدا کرتے اور ان کا بھی جن کو تم نہیں کھلاتے۔ ہاں جی، اللہ اکبر۔ آپ اندازہ کیجئے یہ جو جنات ہیں، پتہ نہیں یہاں بھی کتنے ہوں گے اس وقت، ہر جگہ کہیں نہ کہیں موجود ہوتے ہیں، نظر تھوڑی آتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کی شر سے بچائے۔ ویسے یہ ان میں بہت اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، ان میں بہت اچھے حاجی، پرہیزگار، نمازی، متقی بھی ہوتے ہیں، سمجھ میں آئے گی نہیں؟ اللہ تعالیٰ شریروں کے شر سے، وہ انسانوں میں سے ہوں یا جنات میں سے، اللہ ان سے محفوظ فرمائے۔ یہ جو جنات ہیں، ان جنات کی بھی خوراک ہے، یہ بھی کھاتے پیتے ہیں، اللہ ان کو بھی کھلاتے پلاتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے وہ جو سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ضیافت کا ایک واقعہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کی کہ اللہ میں تیری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوا کہ چھوڑ دیں سلیمان، جو ہم کر رہے ہیں وہ کرنے دیں، یا رسول اللہ، یا اللہ میں کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب وہ سارا انتظام انہوں نے کر لیا تو پوچھا، بڑا لمبا واقعہ، کہ آپ نے خشکی والوں کو پہلے دعوت کھلانی ہے یا تری والوں کو؟ تو اب ایک اسباب کے درجے میں یا ظاہر کے اعتبار سے دیکھا گیا کہ خشکی والے تو مخلوق بہت زیادہ ہے، تو میں ایسا کرتا ہوں پہلے تری والوں کو، سمندر والوں کو پہلے کھلا رہے تو وہ فارغ ہو جائیں گے، پھر خشکی والوں کی طرف آ جائیں گے۔ تو عرض کی کہ یا اللہ، جو تری والے ہیں، سمندر والے ہیں، ان کو پہلے بھیج دیجئے۔ اللہ پاک نے ایک ہی بھیجی، ایک ہی مخلوق نہیں، ایک چیز بھیجی جس کو مچھلی کہتے ہیں، ایک مچھلی بھیجی، مچھلیوں میں سے بھی ایک مچھلی بھیجی۔ وہ آئی اور اس نے آ کر سارا کچھ جو تیار تھا وہ کھا لیا، کھا کر کے کہنے لگی کہ حل میں مزید سلیمان اور بھی کچھ ہے۔ روایت میں آتا ہے، اگرچہ روایت میں جا رہا ہے لیکن سمجھنے کے لیے بات عرض کریں، کہا کہ اے سلیمان کیا آپ کے پاس اور کچھ نہیں ہے؟ کہا نہیں، وہ تو ہم نے جو تیار کیا تھا وہ سارا آپ کھا گئی ہو۔ کہا میرا رب روزانہ مجھے اس طرح کے 3 لقمے کھلاتا ہے۔ جو جنات کے ذریعے سے، انسانوں کے ذریعے سے اتنی دیر تک تیار ہوتا رہا، وہ مچھلی ایک ہی لقمے میں کھا گئی، اور کیا کہتی ہے میرا رب روزانہ مجھے 3 لقمے اس طرح کے کھلاتا ہے۔ اے سلیمان آج تو آپ نے بھوکا رکھ دیا۔ اب وہ ایک مچھلی ہے، ایک مخلوق کی ایک فرد ہے جو سب کچھ کھا گیا۔ آپ اندازہ کیجئے 70,000 مخلوقات اور ان کے اتنے افراد اور ان کی اتنی انواع اور اقسام، اور ان سب کو کون رزق دیتا ہے؟
اللہ کون رزق دیتا ہے؟ اسی لیے کہا وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا معاش، تمہاری زندگی کا سامان بھی اس میں ہم نے رکھا ہے، اور وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور جن کو تم رزق نہیں دیتے ان کی زندگی کا سامان بھی ہم نے رکھا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ، اور فرمایا اور ہمارے ہاں ہر چیز کے خزانے، ہر چیز کے خزانے، یہ جو آپ سونا چاندی ہیرے جواہرات ہر چیز دیکھ رہے ہیں، یہ خزانے کس کے پاس ہیں؟ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ، اور ہم ان کو بمقدار مناسب اتارتے رہتے ہیں۔ کیا معنی؟ یہ دیکھیں وہ جملہ ہے کہ جیسے جیسے ضرورت سامنے آتی ہے ہم اتارتے رہتے ہیں۔ اچھا جی، اور ہم ہی ہوائیں چلاتے ہیں۔ وَمَا نُنَزِّلُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ تک بات ختم ہو گئی کہ ہم ہی مناسب انداز میں اتارتے رہتے ہیں۔ اب اگلی بات وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، اور ہم ہی ہوائیں چلاتے ہیں۔ ہاں جی، کیسی چلائیں؟ کیسی ہوائیں؟ جو بری ہوتی، یعنی بادلوں سے بری ہوائیں چلاتے ہیں۔ اللہ لواقحہ، اور فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم ہی آسمان سے پانی برساتے ہیں۔ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، اور ہم ہی تم کو اس کا پانی پلاتے ہیں۔ اگلا جملہ بھی پڑھ لیں پھر آپ کو سمجھ۔ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور فرمایا تم تو اس کا خزانہ نہیں رکھتے۔ بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ فرمایا دیکھو آسمان میں ہم ہوائیں چلاتے ہیں، ان ہواؤں کی کیا ہوتا ہے؟ زمین سے اٹھنے والے بخارات کو وہ ہوائیں آپس میں جمع کرتی رہتی ہیں۔ وہ بخارات جمع ہوتے 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 بادلوں کی شکل اختیار کرتے ہیں، پھر ان بادلوں کو ہم وزنی بناتے ہیں، بڑھ دیتے ہیں۔ کس سے؟ پانی سے، یعنی انہی بخارات کو ہم پانی کی شکل دیتے ہیں، اور پھر وہ پانی کی شکل آسمان کے اندر اڑ رہی ہوتی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے وہ کوئی 2-4 گیلن یا 150-200 گیلن نہیں ہے جو آسمان میں اڑ رہے ہیں، لاکھوں ٹن پانی، لاکھوں ٹن پانی وہ آسمان میں ایسے اڑ رہا ہوتا ہے کہ ایسے لگتا ہے جیسے کہ مطلب یہ کوئی روئی گالے ہیں، ہاں روئی کے گالے ہیں، یا کوئی ایسی وہ جو بچوں کے لیے وہ کھلونا سا ہوتا ہے نا، کھلونا بھی کھانے کی چیز بھی ہوتی ہے، چینی سے جو شکر سے بنائی جاتی ہے، وہ اس طرح کا گالا سا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، لاکھوں ٹن پانی اس میں ہوتا ہے اور وہ اڑ رہا ہوتا ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ پھر اللہ جہاں چاہتے ہیں ان بادلوں کو کھڑا کر کے ان سے پانی برسا دیتے ہیں، یہ دوسری بات۔ تیسری بات، وہ پانی جب زمین میں برستا ہے، اب اگلا جملہ کیا ہے؟ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، تم اس کو خزانہ نہیں کر سکتے۔ بارش برسے ہوئے کتنے دن ہو گئے؟ ہفتے سے زیادہ ہو گیا، یا تقریباً ہفتہ ہو گیا۔ بس اوقات تو 6 مہینے بارش نہیں ہوتی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آپ کے ذمہ لگایا ہوتا کہ میرے بندو میں نے پانی برسانا ہے، تم نے اپنے لیے اس کو سٹور کرنا ہے، تو بتائیں دنیا کی کوئی طاقت تھی جو اپنے لیے سٹور کر سکتی تھی؟ ہم سے تو ایک ڈیم نہیں بنتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو اتنا زبردست بنایا ہے کہ یہ اللہ ہی کر سکتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات سوالی انداز میں پوچھی کہ یہ جو آسمان سے پانی برستا ہے، أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، بتاؤ یہ آسمان سے پانی جو برستا ہے اس کو اتارنے والے ہم ہیں یا تم ہو؟ اور پھر اسی پانی کو قرآن نے کیا کہا ہے؟ اس پانی کو ذخیرہ بھی ہم کرتے ہیں، تم نہیں کر سکتے۔ یہ بات یہاں پر آ گئی۔ اب وہ ذخیرہ کیسے کیا جاتا ہے؟ اگر آپ غور کریں تو یہی پانی برف کی صورت میں، بڑے بڑے پہاڑوں کے اوپر گلیشیئر کی صورت میں وہ ذخیرہ ہوتا ہے، ایک شکل۔ دوسری شکل، پانی کو اللہ زمین میں برساتے ہیں، یہ زمین اس پانی سے مستفید ہوتی ہے۔ کس کے اعتبار سے؟ فصل اگانے کے اعتبار سے، جتنا اس نے سراب ہونا ہے وہ سراب ہوتے ہیں۔ پھر اللہ اس پانی کو، اس کا ایک حصہ ندی نالوں میں پہنچا دیتے ہیں، اس سے وہ نہریں اور وہ دریا اور وہ سمندر وہ اپنی جگہ پر قائم و دائم رہتے ہیں۔ پھر اس کا ایک حصہ زمین خود چوس لیتی ہے، تیسرا حصہ اس کا وہ ہے کہ جو زمین کے اندر چلا جاتا ہے۔ اب وہ جو اندر چلا جاتا ہے وہ سٹور ہوتا ہے، اوپر سے پانی سیاہ اترتا ہے۔ کبھی آپ نے پانی دیکھا ہے؟ بارش کا جو پانی برستا ہے کبھی آپ کسی برتن میں جمع کریں نا، تقریباً سیاہی مائل ہوتا ہے اور آپ اس کو پی نہیں سکتے، اس کا ذائقہ، اس کی رنگت وہ قابل اعتبار نہیں ہوتی۔ لیکن مالک کا انتظام دیکھیں کیسا فلٹریشن نظام اس نے رکھا ہے، ہاں جی، کہ وہ اس نے آسمان سے برسنے والے پانی کو زمین کے سپرد کیا، زمین اسے اپنے پیٹ میں لے کر جاتی ہے
اور لے جا کر کے اس پانی کو جب واپس کسی چشمے کی صورت میں، کسی ٹربائن کی صورت میں، کسی موٹر کی صورت میں واپس جب انسان تک پہنچاتی ہے تو وہ صاف ستھرا اجلا نکھرا ہوا، ہاں جی، شفاف اور فلٹر کیا ہوا اور میٹھا اور 100% غذائیت سے بھرپور وہ پانی اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ جن علاقوں میں ہم نے زمین کو متاثر کیا ہے کیمیکلز وغیرہ کے ذریعے سے، وہاں پانی اگر خراب ہوا میری آپ کی وجہ سے خراب ہوا، اللہ کے نظام میں خرابی نہیں۔ اللہ نے جو نظام رکھا ہے وہ قدرتی نظام بہترین۔ آج بھی جن علاقوں میں یہ مشینری ادارے نہیں ہیں، مشینری سسٹم نہیں ہے، جن میں جو ہے وہ فیکٹریز نہیں ہیں یا اس طرح کے ادارے نہیں ہیں، وہاں پر آپ دیکھ لیں آج بھی پانی صاف ستھرا بہترین ہے۔ اب اسی کو قرآن کیا کہتا ہے، یہ جو میٹھا پانی ہم آپ کو دیتے ہیں، اگر لو نشاء لجعلناه حطاما، ذخیرہ تو تم کر ہی نہیں سکتے، ہم جو ذخیرہ کیے ہوئے ہیں اگر یہ پانی تم تک کھاری صورت میں پہنچائیں، لو نشاء لجعلناه، تو اگر اس پانی کو سب کو پورے کے پورے پانی کو کھارا بنا دیں تو بتاؤ کون ہے جو تمہارے لیے اس کو میٹھا کر سکے؟ بتاؤ تم اس کو کھا سکتے ہو، تم اس کو پی سکتے ہو، استعمال کر سکتے ہو؟ نہیں۔ اللہ نے اس نظام، آپ تھوڑا سا تجرباتی طور پر یہ سمجھیے، آپ ہی کے ملک میں، آپ ہی کے علاقے قریب علاقے میں جہاں پر کھیوڑا جس کو کہتے ہیں نمک کی کان ہے، آپ کو پتہ ہے وہاں میٹھا پانی نہیں ہے، وہاں پینے کے لیے پانی دستیاب نہیں ہے، نہ موٹر کے ذریعے سے نکل سکتا ہے، موٹر کے ذریعے سے نکالتے ہیں وہ بھی بالکل نمکین پانی ہوتا ہے۔ اب وہاں پر کیا ہوتا ہے، پانی باہر سے دوسرے علاقوں سے لے جایا جاتا ہے میٹھا پانی، اور وہاں پر موجود جو یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو کمپنی ہے، اس کی پینٹ والا، ہاں جی وہاں وہ جو کمپنی ہے وہ میٹھے پانی کا انتظام کرتی ہے علاقے بھر کے لیے، اور اس کے بدلے میں کھارا اپنا جو نمکین پانی ہے نا وہ لیتی ہے اپنے کس کے لیے، فیکٹری کے لیے، اپنی کمپنی کے لیے، اور اس کو وہ استعمال میں لاتی ہے، یعنی اس نمکین پانی کو اپنے استعمال میں لاتی ہے اور باہر سے میٹھے پانی کا انتظام کرتی ہے لوگوں کے لیے۔ یہ اللہ کا نظام۔ تو دیکھیے جی، فرمایا وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، تم اس پانی کو خزانہ نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس اتنی جگہ کہاں ہے، اتنے ٹینک کہاں ہے، اور اگر ہوتے بھی تو اگلی بات، یہ پانی جب آسمان سے برستا ہے اگر اس کو ایسے ہی ذخیرہ کیا جائے تو یہ تھوڑے سے لمحے کے بعد بدبودار ہو جاتا ہے۔ تھوڑے سے لمحے کے بعد کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ اس کی بدبو کو، اس کی رنگت کو، اس کے ذائقے کو بدلنے کے لیے زمین کے سپرد کرتے ہیں۔ یہ زمین، دھرتی ماں ہمارے لیے بڑی نعمت ہے۔ کیا ہے؟ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ۔ اب اصل بات اللہ سمجھا رہے ہیں کہ میرے بندو دیکھو، میں نے مردہ زمین کو زندہ کیا، میں نے پہاڑوں سے، اپنا آسمانوں کے اندر پھیلنے والے اس نظام بادل سے تمہیں پانی دیا، آسمان کو جگمگ ستاروں سے مزین کیا، یہ سارے کام میں ہی کر رہا ہوں نا، تو پھر بتاؤ میرے لیے مردے زندہ کرنا کوئی مسئلہ ہے؟ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی حیات بخشتے اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث ہیں۔ یعنی ہم ہی سب کے وارث کا مطلب کیا ہے؟ ایک وقت آئے گا جب سب چیز فنا ہو جائے گی تو اللہ ہی ہوں گے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام ولقد علمنا المستقدمین منکم ولقد علمنا المستاخرین، اور جو لوگ تم میں پہلے گزر چکے ہیں ہمیں معلوم ہے، اور جو پیچھے آنے والے ہیں وہ بھی ہمیں کیا مانا، اعمال کے لحاظ سے، انجام کے لحاظ سے ہم ان کو جانتے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، اور آپ کا پروردگار ان سب کو جمع کرے گا، وہ بڑا دانا اور خبردار ہے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔